رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی۔ اب سلسلہ سخن آرائی کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے، جس کے لیے میں صاحبزادہ سید ہارون الرشید بخاری کو دعوت دوں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ آج میں اور آپ پیام محبت کی اس مجلس میں اپنے دل کے پیالے پہ یہ سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ میں چند لمحات میں قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیات مسجد اقصیٰ اور سرزمین قدس کے لیے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بنی اسرائیل کی سب سے پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا آخری امت کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج کا آغاز کیا، مسجد حرام سے کروا کے مسجد اقصیٰ میں لے کے جایا گیا، جہاں ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ زمین سے آسمان تک جانے کی اگر سمجھ نہ آئے فاصلہ کتنا ہے، کیسے جایا جا سکتا ہے، آیا کیسے جا سکتا ہے، میرے رب نے ان دونوں مساجد کو اکٹھا کر کے ہمیں یہ سمجھایا ہے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک جانے کے لیے سینکڑوں دن چاہیے، تب لوگ مسافت طے کر کے وہاں جا سکتے ہیں۔ لیکن جب رضا میری ہو، چاہت مصطفیٰ کی ہو، پلک جھپکنے سے پہلے میرا رب اس سفر کو طے فرما دیا کرتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ فرمایا یہ صرف مسجد برکت والی نہیں، اس کے ارد گرد والی تمام جگہوں کو میرے رب نے برکت والا فرما دیا ہے۔ اب قرآن مجید سے یہ سوال کیجئے گا کہ آخر وہ جگہ کیوں برکت والی ہے، تو سورۃ انبیاء کی 71 نمبر آیت مبارکہ مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ میرے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور جناب لوط کو ظالموں کے شکنجے سے نجات دے کے ایک ایسی سرزمین، یہ جملہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایک ایسی سرزمین کی طرف بھیجا جسے میرے رب نے برکت والا بنا دیا تھا۔ وہ جگہ کون سی تھی؟ جب پڑھا جائے، جب پوچھا جائے، جب آپ اپنی کتابوں کو کھولے اور قرآن مجید کے ان اوراق کو پڑھے تو پتہ چلتا ہے وہ برکت والی جگہ جہاں حضرت لوط چلے گئے تھے، حضرت ابراہیم جلوہ گر ہوئے، اس جگہ کو سرزمین کو قدس کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا جناب سلیمان علیہ السلام کہ بہت سارے معجزات ہیں، ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ میرے رب نے ان کے ہاتھوں کے اشارے کے ساتھ تیز ہواؤں کے رخ کو پھیر دیا کرتا تھا۔ فرمایا وہ جگہ جہاں حضرت سلیمان ہواؤں کو روکا کرتے تھے وہ کون سی جگہ ہے؟ یہ بھی رب نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا۔ فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، وہ جگہ جہاں حضرت سلیمان اپنی حکومت کرتے تھے، اپنے اشارے کے ساتھ تیز ہواؤں کو روکتے تھے، اس اعلیٰ اور مقدس جگہ کو بھی بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ذی وقار بہت سارے انبیاء کی نسبت اس سرزمین کے ساتھ ہے۔ یعنی دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں تو سورۃ مائدہ کہتی ہے یا قوم ادخلوا الارض التي یا قوم ادخلوا التي كتب اللہ، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ کے رب نے
ایک برکت والی سرزمین کی طرف بھیجا ہے۔ اس طرح بہت سارے انبیاء کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ بن مریم کی ولادت کا تذکرہ اگر میں اور آپ پڑھیں کہ آپ کی ولادت کہاں ہوئی ہے تو وہ بھی اسی سرزمین میں، اسی مسجد کے اندر ہوئی ہے۔ تو جب ان ساری نسبتوں کو پڑھتا ہوں سمجھتا ہوں تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں میرے رب نے اس سرزمین کو اپنے انبیاء کی نسبت کی وجہ سے برکت والا بنایا ہے، تو جو باقی انبیاء کی نسبت کی وجہ سے برکت والی جگہ ہو جائے اس جگہ کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، اور جو میرے اور آپ کے نبی کی نسبت کی وجہ سے اعلیٰ جگہ ہو جائے اس جگہ کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ اور مفسرین کا ایک اور آخری خوبصورت جملہ آپ کو ہدیہ کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ابن کثیر نے لکھا، فرمایا والتین والزیتون میں جو زیتون کی قسم اٹھائی گئی ہے وہ بھی کوئی اور جگہ نہیں بلکہ یہ جو قسم رب نے اٹھائی ہے یہ بھی مسجد اقصی کی قسم اٹھائی۔ معزز و محتشم حاضرین اور ARYQ ٹی وی کے ذریعے جہاں جہاں اس وقت پیام محبت کی یہ براہ راست نشریات ملاحظہ کی جا رہی ہیں، آج کا ہمارا موضوع بیت المقدس کی فضیلت و اہمیت، سلسلہ سخن آرائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب میں آج کے ہمارے اس نشست کے مہمان خصوصی وائس چانسلر یونیورسٹی آف گجرات پروفیسر ڈاکٹر محمد مشاہد انور صاحب کو دعوت دوں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پیر زاہد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا۔ میں اتنا عالم تو نہیں ہوں، جتنا عالمانہ ماحول ہے اور جتنے عالم لوگ میرے ساتھ بیٹھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی علم دیا اس کو اگر سامنے رکھیں اور بیت المقدس کے اوپر بات کریں تو بیسیکلی بیت المقدس جو ہے وہ 3 مذاہب کا مجموعہ ہے، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ تینوں مذاہب جو ہیں یہ الہامی ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے ہوئے ہیں۔ اور سب سے اوپر اور سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ اس مسجد کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ہمارے آقا دو جہاں کے مالک انہوں نے امامت کی، اور جتنے بھی نبی رسول آئے انہوں نے نماز کی برکت سے آپ کی زیارت کی۔ اور سب سے عمدہ بات مجھے یہ محسوس ہوتی ہے کہ جب ہمارے نبی جو ہیں وہ امامت کے لیے لائے گئے تو تمام انبیاء رسل انتظار میں تھے کہ آپ کی امامت میں نماز پڑھیں اور اس نماز کی برکت سے آپ کی زیارت کریں، اور اس کے بعد آپ سے فرداً ملیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیسا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قلیل وقت کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ وہ تمام کام کر سکتا ہے جو ہماری عقل نہیں سوچ سکتی۔ بیت المقدس کا یہ جو ایشو ہے ہمارے لیے اس لیے زیادہ اہم ہے کہ وہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جب تک ہمارے لیے مسجد حرام کو مقرر نہیں کیا گیا تھا اس سے پہلے تمام ہمارے نبی نے بھی اسی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ تو ہمارے لیے تو سب سے اہم بات کا حصہ بن جاتی ہے یہ بات کہ وہاں پہ جو ظلم توڑے جا رہے ہیں وہ کس طرح کے ہیں کہ ہم آج یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا کریں۔ یہ پوری قوم یہ بات سوچ رہی ہے، پورے امت یہ سوچ رہی ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کیا کریں جو غزہ کے اندر ہیں، جو فلسطین میں ہیں، ان کے لیے کیا کریں۔ تو کرنا کیا ہے؟ یہ تو حکمت کی بات ہے کہ آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ حصہ تو ڈال سکتے ہیں
جو ایک چڑیا جو ہے وہ چونچ میں پانی بھر کے ڈالا کرتی تھی، اتنا تو کر سکتا ہے مسلمان۔ ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں معاشرے کو عمدگی کی طرف لے کے جانا پڑے گا، اس کی سوچ کو بدلنا پڑے گا، اور اس کے اندر جامعہ گجرات جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ بحیثیت وائس چانسلر یونیورسٹی آف گجرات، میں جب سے اس منصب پہ آیا تو میری یہ پوری کوشش ہے کہ انسانوں کے ذہن کو تبدیل کیا جائے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو ان تمام چیزوں سے روشناس کروا دیا جائے جس کی وجہ سے ذہنوں میں تبدیلی آتی ہے۔ ہمارے منصب میں یہ بات شامل ہے کیونکہ شاید دنیا میں نے کسی کو جواب دینا ہو، لیکن میں نے ایک ہستی کو جواب دینا ہے جس کو میں نے یہ بتانا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ جیسے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو رب مجھ سے کہے کہ جناح what a person you are, you done a very good job۔ سو میرا بھی دل یہی چاہتا ہے کہ جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں تو میرا رب کہے کہ مشاہد what a person you are, you done a wonderful job، کہ تو نے میرے انسانوں کو میری راہ پہ لگا دیا۔ اور اس کے لیے جتنی کوشش، جتنی جہد ہم کر سکتے ہیں، ہمارا اسلامیات ڈپارٹمنٹ وہاں پہ یہ کام کرتا ہے، ہم اس کی اویئرنیس کرتے ہیں۔ اور یہ بات جان کے آپ کو سکون پہنچے گا کہ یونیورسٹی آف گجرات وہ پہلی یونیورسٹی تھی جس میں فلسطین کے موضوع پہ پہلا سیمینار کروایا تھا، اور اس میں عتیق شاہ صاحب نے بھرپور طریقے سے اس موضوع کے اوپر روشنی ڈالی تھی اور بہت ساری چیزوں کو اجاگر کیا تھا۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ جس طریقے سے ہم اس جامعے کو لے کے چل رہے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بہت بڑا کام کریں گے۔ ہمیں روشنی کی بڑی ضرورت رہتی ہے، ہماری بجلی بہت مہنگی ہے، ہم اس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ ہم نے 150 ملین کا سولر کا پروجیکٹ جو ہے وہ اپروو کیا اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ہم انڈسٹریل پارک بنا رہے ہیں تاکہ ہنرمند لوگ بن سکیں۔ یعنی یونیورسٹیز سے علم حاصل نہیں ہوتا بلکہ ہنر بھی ملتا ہے، ادب بھی ملتا ہے اور اخلاق بھی ملتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم اپنی پوری فوکس کیے ہوئے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ پیر صاحب کی دعاؤں سے اور حامد شاہ صاحب کی دعاؤں سے اور ان کے اخلاص سے ہماری یونیورسٹی ان مقاصد کو ضرور حاصل کر لے گی۔ شکریہ۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب و سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت، یہ دنیا، رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اس سلسلہ سخن آرائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے معزز مہمان ملک محمد ابو بکر صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی عتیق صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پیر سعید زاہد صاحب کا، جنہوں نے یہ ایک محفل لگائی، اور آپ تمام چھوٹے بچوں کو دیکھ کے مجھے اپنا بچپنا یاد آیا کہ ہم بھی کبھی ایسے بیٹھا کرتے تھے دوستوں میں، اور ہمیں بھی اسی طرح بڑوں کے سامنے بلایا جاتا تھا، اور ہم ان کو بتاتے تھے کہ ہم
بھی اس قوم کا، ہم بھی اس قوم کے وہ بچے ہیں جنہوں نے ایک دن آگے بڑھنا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں آج تک کوئی ایک اکیلا بچہ، لڑکا یا انسان ترقی نہیں کر سکتا، آپ کو لوگ ملانے پڑتے ہیں تو ترقی ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی نیت، اپنی لگن، اپنی جستجو اس ادارے کے لیے، اس ملک کے لیے دل و جان سے کریں، کیونکہ یہ جو ادارہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور برکت دے، اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقیاں دے۔ یہ ایک بہت نیک کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی اور رات چگنی اس ادارے کو اللہ تعالیٰ ترقیاں دے۔ جس طرح پیر سید زاہد صاحب اس ادارے کو لے کے چل رہے ہیں، تو یہ ایک باغ ہے۔ آج سے 40 سال پہلے جب انہوں نے لگایا ہوگا تو یہ تب باغ نہیں تھا، تب پھول تھا۔ تو جو اس باغ کو بناتا ہے اس شخص کو، شخصیت کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پہ اس کی کتنی محنت ہے۔ تو بڑوں کا ادب اسلام میں ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اور ایک چیز جو میں آپ سب چھوٹے بچوں کو بولتا ہوں، ہمیں بھی اپنے بڑوں سے یہی سبق ملتا تھا کہ اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی کرنا ہے، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ عزت دی۔ عتیق بھائی آپ کا بہت زیادہ شکریہ، پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں، اور انشاءاللہ پاکستان بھی ترقی کرے گا اور یہ ادارہ بھی مزید ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ تاکہ ہم اچھے انداز سے اللہ رب العزت کی جناب میں التجا کر سکیں، میں ایک کلام پیش کر کے دعوت خطاب صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب کو دے رہا ہوں۔ پاکستان کے عظیم نعت گو شاعر ہمارے دوست ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی نے مولانا الطاف حسین حالی کے ایک کلام اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے پہ بیت المقدس اور موجودہ حالات کے حوالے سے کلام لکھا ہے، وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، گم سن ہیں، پریشان ہیں، حیران ہیں سارے، معلوم ہے سب کچھ مگر انجان ہے سارے، معلوم ہے سب کچھ مگر انجان ہے سارے، موجود یہاں خیر کے سب امکان ہیں، درکار ہمیں آپ کی رحمت کی رضا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، چہروں پہ ہے امید نہ رونق نہ خوشی ہے، ایک ایک گھڑی ہم کو قیامت کی گھڑی ہے، جانے میری دھرتی کو نظر کس کی لگی ہے، اس ڈولتی کشتی میں ہر ایک چیخ رہا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، ایک تمغہ خیرات ہے جو زیب گلو ہے، ارزاں ہے جو سب سے وہ مسلمان کا لہو ہے، اب چاروں طرف برسرے پیکار عدو ہے، جس جا بھی مسلمان ہیں بہت آہ و بکا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، لکھوں بھی تو کیا قبلہ اول کا میں نوحہ، یہ عرض فلسطین ہے کہ ہے خون کا دریا، دیتی ہے صدا روز ہمیں مسجد اقصی، بجھتا ہوا ایمان کی غیرت کا دیا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، ہم جائیں کہاں لے کے یہ فریاد نبی جی، جا کر سنائیں کسے روداد نبی جی، امداد ہو امداد ہو امداد ہو نبی جی، ہر شخص کے ہونٹوں پہ یہی ایک صدا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے۔ اگلے مقرر کو دعوت دے رہا ہوں صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے کہ اس نام نامی اسم گرامی کی برکت سے بنجر کھیتیوں کو میرا مالک پربہار فرما دیتا ہے،
اور اربہ درود و سلام کا نذرانہ شاہ عجم شاہ عرب کی ذات والا اعتبار پہ کہ زمانے بھر کی حلاوتوں کو ملا کے ان میں زمانے بھر کی طہارتوں کو برسا کے پھر زمانے بھر کی رفعتوں کا تاج اور تشت سجا کے جو بھی نام ہمارے تخیل میں ابھرتا ہے وہی محمد ہے، وہی احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ تمام احباب کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان اور بابا جان کے جانشین کی محبتوں کو سلام کرتے ہوئے میں آج تشریف لانے والے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کا شکریہ، جو سامنے بیٹھے ہیں اس ادارے کے طلباء کا شکریہ، اور باہر سے تشریف لائے ہوئے آپ تمام احباب کا شکریہ۔ ہمارے جامعہ گجرات کے شیخ الجامعہ جناب ڈاکٹر محمد مشاہد انور صاحب، آپ تشریف لائے ہیں اور آپ نے اپنی محبت اور چاہت کا اظہار کیا۔ اللہ پاک آپ کو کامل برکتیں عطا فرمائے۔ یہاں پر میرے بھائی جناب ابو بکر ملک صاحب بیٹھے ہیں، یہ چیئرمین ہیں ABM ہولڈنگز کے۔ بڑی جلدی ہمارے اس بھائی نے بڑی ہی اچھی نیت کے ساتھ ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری میں اپنا نام پیدا کیا، لیکن میرا اور ان کا تعلق یہ نہیں ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ میں انہیں بابا حضور کی تصویر دکھاتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ میں بھی ان کا بیٹا ہوں۔ تو آج یہ اس نسبت سے یہاں پر حاضر ہیں، یہاں پر تشریف فرما ہیں ہمارے بھائی امجد بیگ صاحب۔ میں نے بڑا کہا اوپر بیٹھیے، لیکن وہ بھی آج اپنے بزرگوں سے دعائیں لینے آئے ہیں۔ ہمارے خاندان کے جتنے افراد بیٹھے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے عزت ماں بھاجی عبدالرؤف صاحب کا اور بھائی جان عامر فیاضی صاحب کا، اور یہاں پر جتنی ARYQ TV کی ٹیم موجود ہے کہ آج آپ جس موضوع کو تمام جہان کے لوگوں کے سامنے لے کر آئے ہیں، کیفیت یہ ہے کہ کل ایک کلپ آنکھوں کے سامنے سے گزرا کہ ایک بچہ تقریباً 7 یا 8 سال کا، اور اس کی جھلسی ہوئی لاش، اور اس کے آخری جملے یہ تھے کہ دنیا میں تو کوئی میری آواز سننے نہیں آیا، لیکن میں جا رہا ہوں حسن و حسین کے نانا کے پاس، میں جا رہا ہوں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بابا کے پاس، میں جا رہا ہوں غمخوار آقا کے پاس، میں جا رہا ہوں مہربان آقا کے پاس، جنہوں نے دستے کرم نواز عطا فرما کے یتیموں سے تکلیف یتیمی کی چھین لی، جنہوں نے مہربانی فرما کے تہجد کے لمحوں میں تاہا کی رونق عطا فرمائی، جن کے دندان مبارک کی چمک کو اللہ قرآن میں یاسین کہہ کہہ کے بلاتا رہا، جو صبح کے وقت جب باد صبا ان کے گلزار جیسے خوبصورت رخساروں سے ٹکراتی تھی قرآن والفجر کہہ اٹھتا تھا، جب باد نسیم سارے جہان کا چکر لے کے لوگوں کی سلامیاں اکٹھے کر کے لے آتی تھی تو ان کو جب چوم کے گزرتی تو والعصر کے ترانے گائے جاتے تھے، وہ جن کو اللہ نے سمال الیتامہ بنایا ہے، عصمت للارامل بنایا ہے، میں ان کی خدمت میں جا کر یہ عرض کروں گا، اے مہدی کے نانا، میرا درد یہ کہتا ہے مجھے ایک صلاح الدین ایوبی نہیں ملا، میری کیفیات یہ تھی، میرے سامنے میرا گھر جھلس گیا لیکن میں دیکھتا رہا، میری آنکھیں پتھرا گئیں، مجھے کوئی اپنا نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ نے پوری اہمیت سمجھی ہے القدس کی، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ایک وقت یہ تھا کہ ہم اقلیت میں تھے اور یہ اکثریت میں تھے، اور کیفیت یہ تھی ہماری ہر ترتیب ہی کامیاب، ہماری ہر تقریب ہی کامیاب، ہماری ہر مہم ہی کامیاب۔ ہمیں اس وقت ضرورت نہیں تھی کہ ہمارے پاس ساز و سما ہوتا، ہمیں اس وقت ضرورت نہیں تھی کہ ہمارے پاس لشکر جرار ہوتا، ہمیں اس وقت ضرورت نہیں تھی کہ ہمارے پاس لوگوں کی ایک پوری فوج ظفر موج موجود ہوتی۔ بات اتنی سی ہے، کھجور کو چوس کے نکلتے تھے اور آسمان کی عزتوں سے فرشتوں کے تقدس کی سلامیاں لے کے واپس آتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ یہ 4 چیزیں جب مل کے چلیں، سب سے پہلے علم، پھر حکمت، پھر تدبر۔ علم حاصل کر لیا
پتہ چل گیا کہ ہم دنیا پر کیوں آئے ہیں. اور جب انہیں علم ملا تو وہ علم بھی ایسا بے رہرو علم نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر حکمت موجود تھی اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آتا تھا. جب علم نے حکمت سے ملان کیا، پھر تدبر سے فراست کے درجے پہ پہنچا، تو پھر حکومت ہماری تھی. یہ القدس کی عزتیں ہی تھی کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی عزتوں والی رات میں اپنی جبین نیاز کی چمک بیت المقدس میں مسجد اقصی کی دھرتی کو عطا فرما دی. یہ میرے پیغمبر اکرم کی محبت تھی کہ ایک وقت ایسا آیا 17 ہجری میں کہ ہر طرف سے بیت المقدس کو گھیر لیا گیا. حضرت ابو عبیدہ الجرح وہاں پر موجود تھے. عیسائی کھڑے ہو گئے فصیل پہ، کہا 1 سال بھی محاصرہ کرو، ہم محاصرہ نہیں کھولیں گے، لیکن ہماری کتاب کہتی ہے ایک درویش بادشاہ آئے گا، ایک سادہ بادشاہ آئے گا جس کے لباس پہ پیوند لگا ہوگا، جو زمین پہ سوتا ہوگا، جو نانے جمی کھاتا ہوگا، جس کے اندر مومنانہ فراست موجود ہوگی، وہ لے آؤ، ہم اپنے دروازوں کو کھولیں گے. انہوں نے خط لکھا خلیفہ کو، امیر المومنین کو، عمر بن خطاب کو. 639 عیسوی 17 ہجری جناب عمر چلے، ساتھ لے لیا اپنا ایک حبشی غلام اور باریاں تقسیم کر لی. کبھی وہ بیٹھتا آپ کی اونٹنی پہ، کبھی آپ تشریف فرما ہو جاتے. اب جب یروشلم پہنچنے کی باری آئی تو عمر کا کام تھا لگام کو پکڑنا. غلام کو اونٹنی پر بٹھایا اور لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ وہ میرے نبی کا فیضان ہے. جب تک یہ سینوں پہ چمکتا رہتا ہے، دمکتا رہتا ہے، باپ کا نوجے کمال تک پہنچتا ہے، ہوائیں بھی ان کی مرضی سے چلتی ہیں، ادائیں بھی ان کی مرضی کی ہوتی ہیں. ان کا قدم عنایات کریمانہ بن جاتا ہے، ان کا ادب ادائے حسینانہ بن جاتا ہے، اور ہر طرف جاتے ہیں عزت ملتی ہے. ایک خون کا قطرہ نہیں گرا اور القدس فتح ہو گیا. بتائیں نا آپ میریکل کسے کہتے ہیں؟ آج کا ماڈرن ورڈ، آج کا ویسٹرن ورڈ جو 2 نظریے بیان کرتا ہے. اگر برازیل کی مسجد میں کوئی جا کے گولیاں مار دے تو کہتے ہیں یہ کیتھولک کرسچن تھا، مینٹلی اپسیٹ تھا، اس وجہ سے اسے پتہ نہیں چلا. تو ہم امن کے پیغمبر کے داعی ہیں، ہم آشتی والے پیغمبر کے امتی ہیں. ہمارے پیغمبر نے پورا قافلہ بدلا جب مکہ فتح ہو رہا تھا، صرف اس وجہ سے کہ سامنے ایک جانور ایک خاص کیفیت میں ہے. ہمارے پیغمبر نے لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان کیا. ادھر اگر کیفیت ہو تو یہ اعلان، اور ادھر کوئی ایک بندہ کوئی کام کر دے، پوری 1 ارب 90 کروڑ کی کمیونٹی پر بات ہوتی ہے. یہ اسلاموفوبیا کی تحریک نہ کل قبول تھی نہ آج قبول ہے، اور ہم اعلان یہ کرتے ہیں اے منکر اسلام تیرے دوہرے معیار پہ تھو، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور طویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات. ایسے طریقہ کار نہیں چلے گا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے ہر کسی کے لیے عام معافی کا اعلان کیا. پھر ایک وقت آیا، پہلی صلیبی جنگ میں القدس چھین لیا گیا. پھر کس نے بچایا القدس کو؟ ایک ملا، ایک مولوی، ایک مدرسے کا طالب علم جس نے پڑھا تھا میرے مرشد کریم کی محبتوں سے آشنا شخصیت حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی کے جامعہ سے، اور وہ اٹھا اور اس نے بتایا کہ ایسے کیفیت نہیں چلے گی. اس نے القدس کو دوبارہ سے آزادی دی. مسلمان بہنوں کے لیے دوپٹے منگوائے، ان کے سروں کے اوپر دوپٹے ڈالے، لیکن دوپٹے زیادہ تھے. پوچھنے والے نے پوچھا مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس سے روشن تاریخ کیا ہوگی؟ پوچھنے والے نے درد سے پوچھا یہ زیادہ دوپٹے کس کے لیے منگوائے ہیں؟ کہا میں صرف مسلمان بیٹیوں کے سر ڈھانپنے نہیں آیا، میں ان کے بھی سر ڈھانپوں گا جنہوں نے آج سے 88 سال پہلے میری بیٹیوں کو قتل کیا تھا. میں ان کے بھی سر ڈھانپوں گا جنہوں نے میری بہنوں کی عزت کو تار تار کیا تھا، کیونکہ میں اس نبی کا امتی ہوں جس نبی نے سین حرم میں ہر کسی کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا تھا. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج کا اسرائیل کا ناجائز قبضہ کبھی بھی اس کی حکومت کو ثابت نہیں کر سکتا. آج وقت ہے، پورا عالم اسلام دیکھتا ہے میرے وطن کے سپہ سالار کو جو سید بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، طاقت
بھی ہے اور ان کو آج پورا عالم اسلام دیکھتا ہے. آئیں ہمارے لیڈر بنے, ہمارے قائد بنے, ہمارے آگے چلیں. وطن عزیز پاکستان کے اندر یہ قوت موجود ہے کہ وہ 1948 کے حملوں کا بھی جواب دے, 1967 کے قبضے کا بھی جواب دے, 1973 کی تمام طاغوتی قوتوں کا بھی جواب دے. اور ابھی جو ہر روز 1500 بچوں کو وہاں پر فاسٹ فورس ڈال کے مارا جا رہا ہے, وہ ان کا بھی جواب دے. ان کے ہاتھوں کو روکا جائے, ان کے معاملات کو روکا جائے. ان کے ساتھ جتنی بھی یہود و نصارہ کی مدد ہے, ان کے ساتھ ہر قسم کا پورا عملی جواب دینا ہمارے اوپر لازم ہے. یہ حیثیت و کیفیت کل بھی جناح کے وطن کی تھی, آج بھی اقبال کے وطن کی ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, جب علم, تدبر, حکمت مل جاتی ہے, پھر عقبہ بن نافع 8000 کا لشکر لے کے 80,000 کے مقابلے میں جاتا ہے. دل سے سنیے گا میری بات, میں جذبات کی روح میں بہ گیا لیکن میں جملے سچے عرض کروں گا. بیوی نے نکلتے ہوئے, زرہ پہناتے ہوئے کہا, عقبہ 8000 80,000 کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ کہا صرف 2 باتیں ہوں گی, یا آج کی رات میں رومیوں کے سردار کی گردن کاٹ کے اس کے خیمے میں سر کو سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں گا, یا میری روح نکل چکی ہوگی, مجھے زہرا کے بابا کا دیدار نصیب ہو رہا ہوگا. دوسری کوئی بات نہیں ہے. علی المرتضی شیر خدا, حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم, آپ سے کسی نے پوچھا پیچھے زرہ نہیں باندھتے؟ کہا اس لیے نہیں باندھتا کہ ہمیں پیٹھ دکھا کے بھاگنا سکھایا ہی نہیں گیا ہے. میں کن کن جملوں کے بات کروں آپ کے سامنے کہ وہ حضرت ابو عبیدہ الجراح ہیں جن کو میرے آقا خواب میں کہتے ہیں, ویحکا یا عبیدہ, تجھے نہیں پتا تیرا بھائی خالد مشکل میں آ گیا, جا اس کی مدد کرنے جا. ابو عبیدہ نے اپنی ننگی زین والے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے ایڑ لگا دی اور جانے لگے. کیفیت بدلنے لگی. ایک گھڑ سوار آگے نکلا, آواز دی, پوچھا کون ہو؟ عورت کی آواز آئی, کہا کون ہو؟ کہا میرا نام تمیم ہے اور میرے ہاتھ میں خالد کی ٹوپی ہے, مجھے جانے دو, مجھے یہ ٹوپی خالد کو پہنچا کے آنی ہے. کہا بی بی کیا کرتی ہو؟ آگے 8000, ہم 3000, ایک ٹوپی لے کے جا رہی ہو. کہا جب تک یہ ٹوپی میرے ہاتھ میں ہے تب تک حکومت میرے ہاتھ میں ہے, جب تک یہ ٹوپی میرے ہاتھ میں ہے تب تک کامیابی میرے ہاتھ میں ہے, جب تک یہ ٹوپی میرے ہاتھ میں ہے فرشتوں کا تقدس مجھ پہ نثار ہو جائے گا, میری موت میری زندگی کی پہرہ دار بن جائے گی. کہا کیا ہے اس ٹوپی میں؟ کہا وہ منہ مبارک جب خالد اپنی خود کے نیچے اس کو پہن لیتا ہے, اللہ خالد کو سیف اللہ بنا دیتا ہے, خالد کو سیف اللہ بنا دیتا ہے. ہمیں آج ان کے نقش قدم پر چلنا ہے جنہیں جہان سعد بن ابی وقاص کہا, ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے جنہوں نے مسیلمۃ الکذاب کی گردن کو توڑا, ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے جنہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑوں کو دوڑا دیا اور اقبال کے قلم میں تڑپ کے کہا, مومنو تمہاری معراج یہ ہے, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے جس کو تاریخ نے طارق بن زیاد کہا, اور ایک خواب میں میرے نبی نے پیغام دے دیا. طارق پہنچا اندلس کو ہسپانیہ بنانے کے لیے, وہ وہاں پر کھڑا ایک ایلچی دیکھ رہا تھا, اس کو پیچھے آگے کوئی چیز نظر نہ آئی, تو اس نے تڑپ کے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں, یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی, 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے, حضرت سیدنا لوط علیہ السلام سے, حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے, حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے, حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام سے, حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام سے, ہم جس سے بھی القدس کی رغبت اور محبت پوچھیں گے, القدس کے لیے ہر کسی کا محبت بھرا دل واہ ہو جائے گا. آج وقت کی اہم ضرورت یہ ہے, اس ملت کے جوانوں کو سمجھنا ہے, ملت کی بیٹیوں کو سمجھنا ہے, ملت کی بہنوں کو سمجھنا ہے. ہمیں وہ پیغام دیکھنا ہے جو گنبد حضرہ کے مکی نے اپنے دربار در بار پہ ہمارے لیے لکھا ہے, اپنی عزتوں کو قربان کر کے, اپنی جوانیوں کو قربان کر کے. آج کی قرارداد یہ کہتی ہے, یہ بوکن شریف کی علمی تحریک ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ کے پرتو کامل کی قیادت
ولادت میں صرف ایک ارادہ رکھتی ہے کہ ہماری زندگی کے صرف دو مقصود ہیں، ابتدا ہوگی تو نصرت، انتہا ہوگی تو شہادت۔ ہمارے اندر علم ہے تو عمل کے ساتھ، ہمارے اندر پیغام ہے تو قیام کے ساتھ، ہمارے اندر سردہ ہے تو پیشانی کی چمک کے ساتھ، ہمارے اندر کلام ہے تو عمل کی طاقت کے ساتھ۔ اور یہ کل بھی بات واضح تھی، یہ آج بھی بات واضح تھی، جب محمد مصطفیٰ کے غلام یوں آپ کی رسی کو تھام کے آتے ہیں، اللہ جبریل امین کو ان کی مدد کے لیے اتار دیا کرتا ہے۔ آج کا پیغام ہے تو جذباتی، لیکن ہم ایک ایک چیز میں آج اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے اس ادارے کو بھی مبارکباد، جیسے جامعہ گجرات مبارکباد کا مستحق، ویسے ARYQ TV بھی مبارکباد کا مستحق، آپ کی علمی تحریک میں بوکن شریف بھی مبارکباد کا مستحق۔ ہمیں غیرت کا پیغام دیا، ہمیں ایمان کا پیغام دیا، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر۔ آج کا وقت ہے یہ دل مرکز مہر و وفا ہو جائیں اور القدس زندہ باد ہو جائے۔ آپ کو نہیں علم کہ وہاں کی کیا کیفیات ہیں، آپ کو نہیں علم وہاں کیا کیا ظلم ہو رہا ہے۔ کل BBC کی یہ رپورٹ تھی کہ وہاں پر آئٹم کی انرجی استعمال کی جا رہی ہے اور اٹامک انرجی کے ساتھ مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ یہ کیفیت ہے کہ 313 میں غیرت ایمانی تھی، وہ ٹکرا گئے 1000 کے ساتھ، 700 میں غیرت ایمانی تھی، وہ لڑ گئے 3000 کے ساتھ، پھر وہ جنہوں نے 1,24,000 کے لشکر کا مقابلہ کیا ان میں غیرت ایمانی تھی، سارے حافظ صحابہ زندہ ہو گئے اور دین زندہ باد ہو گیا۔ آج ضرورت ہے اپنے عمل سے ہر چیز کو بدلنے کی۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ مل کے اس قرارداد کا جواب دیجئے اور بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہمیں اللہ اولاد دے، جوانیاں دے، کلام دے، اذہان دے، ارسام دے، ارساد دے، مال دے، دولت دے۔ یہ کل بھی زہرا کے بابا کے قدموں پہ قربان تھا، یہ آج بھی زہرا کے بابا کے قدموں پہ قربان ہے۔ یہ کل بھی اسلام کے لیے تھا، یہ آج بھی اسلام کے لیے ہے۔ وہ آخری ہچکی تھی میرے نبی کے پیارے صحابی حضرت صہیب روم کی۔ پوچھا صہیب سارا مال کسے دے کے جاتے ہو؟ کہا میرا ایک ہی وارث ہے، اس کا نام ہے دین اسلام۔ میرا باپ بھی دین اسلام، میں بھی دین اسلام، میرا بیٹا بھی دین اسلام۔ ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، القدس زندہ باد، القدس پائندہ باد۔ یہ محبت کا پیغام القدس کے ساتھ کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور قیامت تک اس نے اسی طریقے سے جاری رہنا ہے۔